السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹیڈ آر۔ تو ویورز، ہماری آج کی سٹوری ہے ہارر ہاؤس کے بارے میں۔ تو یہ کہانی ہے جیمز کے بارے میں، جو کہ ایک کانٹریکٹر تھا۔ اس کا کنسٹرکشن کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس نے ایک ہی سال میں 3-4 کنسٹرکشن پروجیکٹس کمپلیٹ کیے تھے، اور اسی کی وجہ سے اسے اپنا پہلا گورنمنٹ پروجیکٹ بھی ملا تھا۔ وہ پروجیکٹ ویسے تو بہت چھوٹا تھا، لیکن جیمز کو اسے پورا کرنے کے لیے نارمل سے کافی زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ پروجیکٹ اصل میں ایک پرانے گھر کو ڈیمولش کرنے کا تھا۔ جیمز سائٹ کا معائنہ کرنے کے لیے پہلے اپنے ساتھ ایک ڈیمولش ایکسپرٹ کو لے گیا۔ اس ایکسپرٹ کا نام تھا رفیق۔ جیسے ہی جیمز نے اپنی گاڑی اس گھر کے سامنے روکی، رفیق کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ جیمز نے جب اس گھر کی طرف اشارہ کیا تو رفیق ہڑبڑا کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ جیمز نے اس کی ہڑبڑاہٹ کو دیکھ کر اس کو پانی پلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کو اچانک کیا ہوا۔ رفیق نے جواب میں کہا، صاحب یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ گھر بھوتیا ہے۔ رفیق کی بات سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا، لیکن وہ سناٹا جیمز کی زور کی ہنسی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ جیمز ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں، ہر کھنڈر گھر میں بھوت تو ہوتا ہی ہے۔ یہ کہہ کر جیمز گاڑی سے اتر کر اس گھر کی طرف چلنے لگا، لیکن رفیق گاڑی سے اترا ہی نہیں اور گاڑی کے اندر سے ہی جیمز کو روکنے کے لیے آوازیں لگاتا رہا، سر نہ جائے اندر، سر۔ جیمز سمجھ گیا تھا کہ رفیق گھر کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے اکیلے ہی گھر کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کافی بڑا تھا، لیکن بہت بری حالت میں تھا۔ باہر ایک زنگ لگی گاڑی کھڑی تھی۔ سب کچھ آبزرو کرتے ہوئے جیمز اس گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر ابھی بھی بہت پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا اور بہت سی پینٹنگز لگی ہوئی تھی، لیکن سب چیزوں پر بہت دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ اچانک جیمز کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی تو اس میں 2 لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ دیکھنے میں بالکل بہنوں جیسی لگ رہی تھیں، اور تبھی اس کو گھر کے اندر سے پیانو بجنے کی آواز آئی۔ جیمز چونک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے ایک روم نظر آیا جس میں ایک پیانو پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیمز جیسے ہی واپس پلٹا تو اس نے دیکھا کہ پینٹنگ میں اب 2 کی جگہ ایک ہی لڑکی تھی۔ یہ دیکھ کر جیمز کو کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، روم میں رکھا پیانو پھر سے بجنے لگا، اور ایسے بجنے لگا جیسے کوئی پروفیشنل اسے بجا رہا ہو۔ جیمز پیچھے مڑا تو اس کے سامنے پیانو کی کیز دب رہی تھیں، لیکن وہاں ان کیز کو دبانے والا کوئی نہیں تھا۔ جیمز اب گھبرا گیا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں ہی واپس بھاگنے لگا، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچا تو دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ جیمز اس اندھیرے سے بھرے گھر میں بند ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا اور رفیق کو چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگا، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جیمز جلد سے جلد وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو شانت کیا اور باہر نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے باہر کود جائے گا۔ اس کو اس گھر کے اور اندر جانے میں ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جیمز جیسے تیسے کر کے سیڑھیوں تک پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہو۔ وہ پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس کو کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جیمز ان سب آوازوں کو اگنور کر کے بس چپ چاپ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر جیمز کو سامنے کے روم میں ایک کھڑکی دکھائی دی، جس کے ڈور پر نتاشاز روم لکھا ہوا تھا۔ جیمز آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس جانے لگا کہ اس کو ایک بے حد بری سمیل آنے لگی۔ اس نے کمرے میں نظر گھمائی تو اسے وہاں جو دکھا وہ دیکھ کر اس کا دل دہل اٹھا۔ اس کمرے کے بیڈ پر
کسی عورت کی ایک سڑی گلی لاش پڑی تھی اور اس لاش کا گلا کٹا ہوا تھا۔ جیمز یہ خوفناک نظارہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اچانک کچھ ڈولتا ہوا جیمز کے پیروں میں آ گیا۔ جیمز کی نظریں جب نیچے اپنے پیروں پر گئیں تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس لاش کا کٹا ہوا سر جیمز کے پیروں میں تھا۔ جیمز اسے دیکھ کر پیچھے ہوا اور نیچے گر پڑا کہ تبھی وہ سر کٹی عورت کی لاش بیڈ سے خود بخود اٹھنے لگی اور اس نے جیمز کے پیروں میں پڑا ہوا اپنا سر اٹھایا اور اپنے جسم سے جوڑ لیا۔ وہ عورت بے حد ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جیمز کے پاس آ رہی تھی۔ جیمز اس سے دور ہٹتا جا رہا تھا کہ اچانک جیمز کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عورت اب بھی جیمز کے پاس آ رہی تھی اور جیمز جیسے ہی اس سے دور ہونے کے لیے پیچھے ہٹا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ کھڑکی سے نیچے گر گیا۔ باہر جب رفیق نے جیمز کو کھڑکی سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان بچانے کے لیے وہ ہمت کر کے گھر کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ جیمز نیچے پڑا ہے اور اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، اور جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہی عورت اوپر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ رفیق نے جیمز کو اٹھایا اور اس کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب جیمز تھوڑا بہتر ہوا تو رفیق اس سے ملنے گیا۔ اس نے کہا کہ جیمز کو اس دن ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر سچ میں بھوتیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر 2 بہنیں نتاشا اور سونیا رہا کرتی تھیں۔ نتاشا ایک پیانو ٹیچر تھی اور سونیا ایک انگلش ٹیچر تھی۔ لیکن پھر ایک صبح اس گھر سے نتاشا کی لاش ملی۔ اس مرڈر کی انویسٹیگیشن کرنے پر نہ تو کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی کوئی قاتل، اور کچھ دن بعد سونیا بھی وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی۔ تب سے اس گھر میں نتاشا کی آتما رہتی ہے۔ اس حادثے کے بعد جیمز کی تو پوری لائف ہی بدل گئی۔ جو اس کے ساتھ ہوا وہ شاید کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ 2014 میں فائنلی اس گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا، لیکن لوگ آج بھی اس گھر میں جانے سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اب ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔